5 اگست کے بعد جموں کشمیر میں ایک سیاسی جمود رہا، لیکن ڈی ڈی سی انتخابات ہوئے حال ہی میں اور یہ سیاسی جمود جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اور ان انتخابات میں جو گپکار الائنس ہے، جس میں نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور دیگر چھوٹی جماعتیں جو اس کے شریک ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے وہ حوصلہ کن رہی ان کے لیے. تو اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب. عمر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ایچ عبارت میں. میرا پہلا سوال یہی ہے کہ جو ڈی ڈی سی انتخابات ہوئے، ان کے نتائج گپکار کے لیے یا بالخصوص نیشنل کانفرنس کے لیے حوصلہ کن ہے، تو کیا معنی رکھتے ہیں یہ آپ کے لیے، کیونکہ بڑی سیاسی تعطل کے بعد یہ انتخابات منعقد کیے گئے؟ ہم تو عوام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ لوگ جو 5 اگست کے بعد بار بار یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے کہ اب نیشنل کانفرنس مر مٹ چکی ہے، اب اس کا وجود کہیں ملے گا نہیں، ان کا ایڈریس غائب ہو گیا ہے، اور عبداللہ خاندان کو اب سیاست چھوڑ کے کچھ اور کرنا ہوگا. ان سب چیزوں کا جواب جو ہے اس ڈی ڈی سی الیکشن میں لوگوں نے دیا، جو بڑھ چڑھ کے پیپلز الائنس کو جو مینڈیٹ ملا. لیکن پیپلز الائنس میں سب سے زیادہ جو نیشنل کانفرنس نے سیٹیں حاصل کی، اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملا ہے، اور ہمیں یہ دکھایا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم جمہوریت میں بھروسہ رکھتے ہیں، ہم پرامن طریقے سے اپنی بات جو ہے وہ سامنے رکھیں گے، اور ہم نے وہی کیا. جو ووٹ شیئر ہے، بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ان کا ووٹ شیئر الائنس سے زیادہ ہے، اور اب وہ یہ نریٹو چلا رہے ہیں کہ یہ اصل میں جو ہے گپکار الائنس کی شکست ہے. ووٹ شیئر کا استعمال وہ لوگ کرتے ہیں جو الیکشن نہیں جیتتے. میں نے بھی یہی کیا تھا 2002 میں، جب ووٹ شیئر بھی سب سے زیادہ میرا تھا نیشنل کانفرنس کا، جب اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹیں بھی ہماری تھیں، لیکن مفتی محمد سید صاحب چیف منسٹر بنے. میں نے بھی الیکشن ہارنے کے بعد ووٹ شیئر اور ان چیزوں کا استعمال کیا جو بی جے پی والے کر رہے ہیں. آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے، اگر بی جے پی نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہوتی لیکن ووٹ شیئر میں کم رہ گئے ہوتے، کیا وہ کہتے کہ یہ ان کا یہ ہار ہے؟ ان کی ہارنے والے جو ہیں وہ یا تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن نہیں ہارا. ارے ووٹ شیئر آپ کا زیادہ ہوگا ہی کیونکہ آپ نے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑا. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو مان کے چلنا ہوگا کہ کشمیر میں اتنے ووٹ نہیں پڑتے جتنے جموں میں پڑتے ہیں. جہاں جموں میں 60-70% ٹرن آؤٹ رہا، وہاں کشمیر کا ایوریج ٹرن آؤٹ 35% ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی کا ووٹ شیئر زیادہ ہوگا، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ پچھلے 4 الیکشنوں کا اگر آپ مقابلہ کریں تو بی جے پی کا اپنا ووٹ شیئر کم ہو گیا ہے. مطلب یہ کہ جن لوگوں نے پچھلے 4 الیکشنوں میں بی جے پی کو ووٹ دیے، آج اس الیکشن میں وہ بی جے پی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. مطلب یہ کہ جو بی جے پی نے پروپیگنڈا چلایا نہ صرف ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ 5 اگست 2019 کو پسند کرتے ہیں، آج وہ ڈنڈورا جو ہے وہ پیٹنا بند کرنا پڑے گا ان کو. آپ نے کہا کہ یہ جو رزلٹ ہے ڈی ڈی سی کے، یہ ایک ریفرنڈم ہے بی جے پی نے جو فیصلہ لیا 5 اگست کا. لیکن اگر بی جے پی نے کیا تھا، بالکل آپ نے یہ کہا کہ لوگوں نے ان کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کیا، لیکن اگر اب دیکھا جائے جو انتخابی مہم تھی اس کے دوران آپ نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی مہم نہیں چلائی یا حصہ نہیں لیا، تو ایسا کیوں؟ اب آپ اس کو ایسے لیکن اب ہم چاہتے نہیں تھے کہ یہ الیکشن ہمارے بارے میں ہو. ہم نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیا کہ یہ الیکشن ہمارے بارے میں نہیں ہونا چاہیے، 5 اگست کے بعد ہمارے ڈیٹینشن کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. یہ الیکشن ہونا چاہیے تو نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، پیپلز کانفرنس کے جو گراس روٹ ورکر ہیں، ان کا جو تال میل ووٹر کے ساتھ ہے اور جو ووٹر کی سوچ ہے وہ سامنے آنی چاہیے. ہم چاہتے تو ہم بھی بڑے بڑے جلسے کرتے، ہم بھی اخباروں میں اشتہار ڈالتے، ہم بھی روز 7 بجے کے نیوز سے پہلے اپنے ویڈیو چلواتے. نہیں کیا.
اور سوچ سمجھ کے نہیں کیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس الیکشن میں ہماری آواز نہیں، ووٹروں کی آواز سامنے آنی چاہیے، جو آج آپ کے سامنے ہے۔ جب ان کے وزراء یا اسپوکس مین یہاں انتخابی مہم چلا رہے تھے تو وہ الائنس کو گپکار گینگ کہہ رہے تھے، چونکہ اس میں آپ سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں، فاروق صاحب 3 بار رہ چکے ہیں، محبوبہ مفتی جی کہہ رہی ہیں یا سابق وزیر ہے، تو کیسا لگ رہا تھا آپ کو؟ کیونکہ آپ نے بھی کوئی رد عمل نہیں دیا اس نام پر۔ ہم نے ان سے اتنا سنا، گپکار گینگ تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ ہمارے بارے میں جھوٹ کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اور ان کی کوئی بات جو ہے مجھے کھڑکتی نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ جھوٹ ہے۔ اگر ان میں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ وہ صحیح انداز میں ہمارے بارے میں بات کریں، تو اس سے میں چھوٹا نہیں ہوتا ہوں، وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ میں جب اس ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں بات کرتا ہوں تو مودی جی کہہ کے پکارتا ہوں، کیونکہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ میں جب اس ملک کے ہوم منسٹر کے بارے میں بات کرتا ہوں تو امت شاہ جی کہہ کے پکارتا ہوں، کیونکہ وہ اس ملک کے ہوم منسٹر ہیں۔ فاروق عبداللہ صاحب اس ریاست کے 4 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 5 سال مرکز میں کیبنٹ منسٹر رہے ہیں، میں خود 6 سال وزیر اعلیٰ رہا، محبوبہ مفتی صاحبہ 2-2.5 سال وزیر اعلیٰ رہیں۔ اگر اس کے بعد بھی وہ ہمیں گینگ کے نام سے پکارنا چاہیں تو بدتمیز میں نہیں ہوں، بدتمیز وہ ہیں۔ جو اب نتائج سامنے آئے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو الائنس ہے وہ اگر کانگریس کے ساتھ ملے گی یا آزاد امیدوار جو 50 ہے ان کے ساتھ ملے گی تو 12 ڈسٹرکٹس پہ آپ چیئرپرسن بنا سکتے ہیں، کونسل بنا سکتے ہیں۔ کیا کانگریس کے ساتھ یا آزاد امیدواروں کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے، بات ہو رہی ہے اس پر؟ بات ہو رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، تو بات تو ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سبوں نے بی جے پی کے خلاف لڑا اور ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، اور ضرور جہاں ہو سکے گا ان سے بات کر کے ہم وہاں ڈسٹرکٹ کونسل بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا توقع ہے آپ کو کتنے اضلاع میں آپ بنا سکتے ہیں وہ کونسل؟ بعد میں دیکھا جائے گا، اس میں کوئی فی الحال کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے جا کے کہاں تک ہماری بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے وہ دیکھ لیں گے۔ جب یہ کونسل کے انتخابات تھے تو جب الائنس نے اعلان کیا کہ آپ متحدہ طور لڑیں گے تو کافی خلش رہی، آپسی خلش رہی، جو شرکا ہے اب میں پراکسی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے۔ کیا اب چیئر پرسن پہ بھی وہ خلش رہے گی کونسل بنانے میں؟ رہنی نہیں چاہیے، اب دیکھتے ہیں، میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ دیکھیں اب ہم پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے، اور وہ بھی کوئی ہمیں 4 یا 5 سیٹوں کا فیصلہ نہیں کرنا تھا، کوئی 280 مینڈیٹس پہ ہمیں فیصلہ کرنا تھا، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ سوچ سمجھ کے مرکز نے اس الیکشن کا فیصلہ اس وقت کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ الیکشن کے بنیاد پہ ہی یہ گپکار الائنس ٹوٹ جائے، کہ کہیں نہ کہیں سیٹ شیئرنگ میں ہماری اتنی لڑائی ہو کہ اس کے بعد یہ الائنس جو ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ ہم سیٹ شیئرنگ میں جہاں کامیاب ہوئے وہاں ڈی ڈی سی چیئرمین وغیرہ کے فیصلے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بیشتر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ڈی ڈی سی انتخابات میں حصہ لیا ہے، آپ نے جو 5 اگست کے بعد کا جموں کشمیر جو آج ہے، یہ صورتحال آپ نے تسلیم کی ہے جو گپکار الائنس میں شرکا ہے؟ دیکھو، اگر ہم نے تسلیم کی ہوتی تو علیحدہ لڑتے، ہم الائنس کے نام پہ کیوں لڑتے تھے؟ پھر ہم کہتے ہیں جس طرح باقی پارٹیوں نے لڑا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، ہم انڈیویجولی لڑیں گے کیونکہ ہم اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ الیکشن ہمارا اقتدار کے لیے نہیں تھا، یہ الیکشن ہم نے استعمال کیا تھا اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا واقعی ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں، کیا واقعی لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، جہاں کشمیر میں ہماری ایکسیپٹیبلٹی ہے کیا جموں میں ہماری ایکسیپٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اقتدار ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ الیکشن اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے ایک قدم تھا، اور ہمارا منزل کیا ہے کہ 5 اگست 2019 کا جو غیر قانونی فیصلہ اس ریاست کے لوگوں پہ ٹھوسا گیا ہے ہم اس کو واپس کرانا چاہتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ حوصلہ کن نتائج ہے یہ، تو کیا آپ اسمبلی انتخابات کا مطالبہ کریں گے، اور کیا وہ آپ متحدہ طور لڑیں گے جس طرح آپ نے ڈی ڈی سی انتخابات لڑے؟ الیکشن تو فی الحال نہیں ہوں گے، اور وہ اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ بی جے پی کی ہمت نہیں ہے الیکشن کرانے کی۔
جو حالت بی جے پی کی ہوئی ہے ان انتخابات میں. اگر صحیح معنی میں بی جے پی کہتی ہے کہ وہ جیت گئے ہیں تو کرائیں اسمبلی الیکشن, ہم بھی دیکھیں. لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ اندر اندر سے وہ کیا بات کر رہے ہیں. اندر اندر سے وہ جانتے ہیں کہ ان کی بڑی بری حالت ہوئی ہے اس الیکشن میں, دونوں ان کی, اور انہوں نے جو یہاں نیا جماعت ایک کھڑا کیا تھا کشمیر کے ووٹ کو بانٹنے کے لیے, مل کے ان کی ہار ہوئی ہے. اور مجھے نہیں لگتا ہے اگلے کچھ سالوں تک وہ اب یہاں ووٹروں کا سامنا کرنا چاہیں گے. سر ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ جو الائنس بنی اس میں چونکہ اپنی پارٹی جب وجود میں آئی اس میں پی ڈی پی کے بیشتر جو شرکا تھے یا سابق وزیر تھے وہ ہیں, تو اس سے پی ڈی پی کا جو وجود ہے وہ خطرے میں تھا, وہ یا ختم ہو گیا. تو اب محبوبہ نے الائنس میں آ کے اپنا جو وجود ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں, یہ غلط ہے. محبوبہ مفتی صاحبہ الائنس میں تب شرکت کرنے آئیں جب 5 اگست کا فیصلہ ہوا بھی نہیں تھا, جب ان کی جماعت سے کوئی بھی ٹوٹ کے نہیں گیا. سب سے پہلی میٹنگ اگر الائنس کی ہوئی تو وہ 4 اگست 2019 کو ہوئی. اس وقت پی ڈی پی سے کوئی بھاگ کے نکل نہیں گیا. میں آپ کی اس بات کو مانتا اگر کہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے آج الائنس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہوتا, لیکن وہ شروع سے تھی. تو یہ کہنا کہ محبوبہ مفتی نے الائنس میں شرکت کی کیونکہ ان کی پارٹی کو نقصان ہوا تھا, یہ سراسر غلط ہے. اور ویسے بھی شاید یہ ثابت ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ان کی پارٹی چھوڑ کے دوسرے راستے اپنائے شاید ان کا ہی فیصلہ غلط تھا. جو ڈاکٹر صاحب پہ بی جے پی یا جو ای ڈی جو الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جائیداد یا پراپرٹی بہت کمائی ہے اس کے دوران, اقتدار کے دوران, چونکہ آپ اس جائیداد کے وارث ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے اپنے اقتدار کے دوران وہ غلط کامی کی؟ یہ نہ آپ فیصلہ کریں گے, نہ میں کروں گا, نہ کوئی اور کرے گا. اس چیز کا فیصلہ صرف اور صرف عدالت میں ہوگا. اور عدالت میں ایک چیز آپ مان کے چلیں کہ جس کے خلاف الزام لگایا جا رہا ہے جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا اس شخص کو بے گناہ مانا جاتا ہے. ابھی تک فاروق عبداللہ صاحب یا کسی اور صاحب کے خلاف کوئی الزام جو ہے ثابت نہیں ہوا ہے, یہاں تک کہ عدالت کی کارروائی بھی شروع نہیں ہوئی. تو بی جے پی یہ جو جموں کشمیر میں کیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے بتائیے نا کون سا ایسا اپوزیشن لیڈر ہے شرد پوار سے لے کے باقیوں تک جن کے خلاف بی جے پی نے اپنی ایجنسیاں استعمال نہیں کی. آج بی جے پی کی مخالفت کی قیمت ہے کہ آپ کو ایجنسی والے تنگ کریں گے. ہم یہ قیمت ادا کریں گے. اور کیا جو دفعہ 370 کی بحالی ہے اس پہ جو مرکزی وزراء ہے, کئی جو بی جے پی کے کافی سینئر وزیر بھی رہے ہیں یا آج بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, اس کا امکان نہیں ہے. تو کیسے آپ یقین دلائیں گے کہ الائنس اس کو واپس دلائے گی؟ رہیں گے. اور اگر بی جے پی والے کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جمہوریت کی جیت ہے تو پھر جمہوریت میں جو لوگ کہتے ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے. ہم کون سا آئین کے باہر کوئی بات کر رہے ہیں؟ ہم ملک کو توڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم کسی اور ملک کے ایجنڈا کو یہاں چلانے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کے آئین کو دوبارہ یہاں پہ مطلب اس صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں جس صورت میں یہ تھا. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں دیکھنا اگر ہم الیکشن ہار گئے ہوتے, اگر ہمیں یہ سیٹیں نہیں ملی ہوتی, میں پہلا شخص وہ ہوتا جو پریس کانفرنس بلا کے آپ کو کہتا کہ جناب ہم غلط راستے پہ ہیں, لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہمارا ایجنڈا غلط ہے, ہمیں اپنا ایجنڈا بدلنا ہوگا. لیکن ہمیں اکثریت ملی ہے نا, اب لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارا ایجنڈا صحیح ہے. اب اگر بی جے پی جمہوریت پہ بھروسہ کرتی ہے تو وہ پھر ہمارے سامنے ہونا چاہیے. تو عمر صاحب میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو تنظیم نو قانون لاگو یہاں ہو گیا, اس کے جو اسمبلی کے اختیارات تھے وہ بہت کم ہو گئے. اب مطلب برائے نام ہے اسمبلی, تو کیا آپ اس آئین کے تحت اب انتخابات لڑیں گے یا اس اسمبلی کے چیف منسٹر بننا پسند کریں گے؟ میرا تو اپنا ماننا ہے, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے فی الحال الیکشن لڑنے کا, کوئی ارادہ نہیں. اگر مستقبل میں بھی میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے اسمبلی الیکشن لڑنے کا. نہ اس کو میں اسٹیٹ ہوڈ سے جوڑتا ہوں, نہ اس کو میں 370 سے جوڑتا ہوں, نہ میں اس کو کسی اور چیز سے جوڑتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بحال ہوگی پوزیشن تبھی آپ لڑیں گے؟ نہ, میں تب بھی نہیں, ممکن ہے میں تب بھی نہیں لڑوں گا, ممکن ہے میں تب بھی نہیں لڑوں گا, کیونکہ میرے ساتھ
مطلب اس ریاست کے ساتھ تو ہوا جو ہوا، میرے ساتھ جو وشواس گھاٹ ہوا ہے، مجھے جتنا مطلب میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن لڑنے کا. لیکن سیاست آپ کریں گے، الیکشن نہیں لڑیں گے؟ نہیں، سیاست نہیں چھوڑ، ہاں سیاست تو میں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا، مجھے لڑنا ہے، مجھے یہاں کے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے، مجھے اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے، مجھے اس ریاست کو اس خوشحال مقام پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ہم سب خواب دیکھتے ہیں، لیکن الیکشن لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عمر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے.